تو جس بدبخت کے نزدیک مختار سقفی مسلمان ہے، بخشش کے قابل ہے، اسی شمس سقفی کو دربار عالیہ مقدسہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ اس سالانہ عرس مقدس کی تقریب میں بلایا گیا۔ یہاں پہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا، آپ کی ختم نبوت کے لحاظ سے جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں، مگر داتا صاحب علیہ رحمہ کے سالانہ عرس مقدس کی تقریب میں ایک ایسے شخص کو بھی مدعو کیا جا رہا ہے جو کہ ختم نبوت کا صرف غدار ہی نہیں بلکہ ختم نبوت کے غدار جھوٹے مدعی نبوت کا مدعا بھی ہے۔ یہ شمس سقفی، یہ مختار سقفی کو مسلمان سمجھتا ہے، لہذا اس پر نوٹس لیا جائے۔ اس پر ہمیں تحفظات ہیں داتا دربار کے خطیب پر بھی۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کروڑوں مسلمانوں کی جو نمائندہ پارلیمنٹ ہے داتا کی وہ اس کا خطیب ہے، وہ گستاخ رافضیوں سے جا کے جفیاں لگاتا ہے، ان کے اڈوں میں ہمارا سینہ چلنی ہوتا ہے کہ یہ کس منہ سے داتا کے مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور ڈائریکٹر بدبخت اوقاف کا اگرچہ وہ اپنے آپ کو شاہ کہلوائے تو ہم اس بات میں نہیں پڑھتے، لیکن وہ ایران کا وظیفہ خور ہمارے تحفظات ہیں۔ ہم کروڑوں سنیوں کی ترجمانی کر کے کہہ رہے ہیں حکومت اس بدبخت کو بدلے، اور اگر کسی کو شک ہے تو ہم پیش کرتے ہیں کہ اس کی بدبختی کیا ہے اور داتا صاحب سے اس کی بغاوت کیا ہے، داتا صاحب سے اس کی غداری کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، مخدوم امم سید حجویر حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری قدس سر العزیز کا سالانہ عرس مقدس جس کی تقریب کا آغاز ہونے جا رہا ہے، پچھلے سال سالانہ عرس مقدس کی تقریب میں غیور خواص و عوام اہل سنت نے ان تمام تر رفع زدہ لوگوں کو اور رافضیت کے سہولت کاروں کو ریجیکٹ کیا کہ ہم بالکل بھی ان کی تقریر نہیں سن سکتے، کیونکہ وہ تمام تر رفع زدہ لوگ جو کہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری قدس سر العزیز کے مبارک آستانے پہ آتے تو ہیں صرف اور صرف اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے، صرف اور صرف عوام اہل سنت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، جبکہ ان کی نظریات، ان کے عقائد سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور فکر کے بالکل مخالف ہیں۔ اگرچہ پچھلے سال جن لوگوں کو بلایا گیا ان میں سے کئی لوگوں کو سکپ کیا گیا ہے، اس دفعہ ان کو نہیں بلایا گیا، جس طرح کہ رافضیوں کا ترجمان گستاخی صحابہ حنیف قریشی ہے اور ایسے عرفان شاہ، ان کو اس سال نہیں بلایا گیا، باوجود اس کے کہ کئی ایسے لوگوں کو اس سال بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ تمام تر ان رفع زدہ لوگوں کو بلانے میں جو مین کردار ہے وہ اس رمضان سیالوی کا ہے، جن میں ترجمان مترفضہ گستاخی صحابہ، گستاخی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ریاض شاہ آف راولپنڈی المعروف رنگیلے شاہ، جس کے رافضی ہونے میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے، اور ایسے ہی حسین الدین شاہ جو کہ رافضیت کا اور رفع زدہ لوگوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھ لیجئے، اور ایسے ہی پھر اس سال بالخصوص اس رمضان سیالوی نے منہاج کے کئی لوگوں کو بلایا ہے، بلکہ شیخ منہاج کے بیٹے کو بھی اس سال اس نے بلایا ہے، کہ جو لوگ افضلیت صدیق اکبر کا علانیہ طور پر انکار کرتے ہیں، جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں، جو جناب ابی طالب کے ایمان کے لحاظ سے بڑی شد و مد کے ساتھ اس چیز کے قائل ہیں کہ جو جناب ایمانی ابی طالب کے قائل نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ہم ان کو مومن ہی نہیں مانتے، تو اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو نہیں مانتا، آپ ان تمام تر رفع زدہ لوگوں کے نام سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لینا گوارا کرتا، تو اگر وہ سٹیج پر آ کر اپنی رفضیت کو پھیلائیں گے تو کیا سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو تسکین پہنچے گی یا کہ اذیت پہنچے گی؟ تو جو یہ مسلط ٹولہ، یہ قابض ٹولہ اپنی دنیاوی مفاد کے لیے اور مال و زر کی ہوس میں جو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات فکر سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کا محاسبہ کون کرے گا؟ صرف یہ یہاں تک معاملہ ختم نہیں ہوتا، آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس سال بھی مدعو کیا گیا ہے، جو کہ رافضیت کے سہولت کار ہیں، رفع زدہ ہیں اور رافضیت کے اعلی خار ہیں۔ ان کو کیوں بلایا گیا؟ کس بنیاد پر بلایا گیا؟ ان کی مجبوریاں کیا ہے؟ یہ رمضان سیالوی خود جو کہ گستاخ صحابہ
ملعون جواد نقوی کا مدعا ہے، اس سے جا کر معانقی کرتا ہے، اس سے جا کر ملتا ہے۔ اس پر ہمیں تحفظات ہیں داتا دربار کے خطیب پر بھی۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کروڑوں مسلمانوں کی جو نمائندہ پارلیمنٹ ہے داتا کی، وہ اس کا خطیب ہے، وہ گستاخ رافضیوں سے جا کے جفیاں لگاتا ہے، ان کے اڈوں میں ہمارا سینہ چلنی ہوتا ہے کہ یہ کس منہ سے داتا کے مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور ڈائریکٹر بدبخت اوقاف کا اگرچہ وہ اپنے آپ کو شاہ کہلوائے تو ہم اس بات میں نہیں پڑھتے، لیکن وہ ایران کا وظیفہ خور ہمارے تحفظات ہیں۔ ہم کروڑوں سنیوں کی ترجمانی کر کے کہہ رہے ہیں حکومت اس بدبخت کو بدلے، اور اگر کسی کو شک ہے تو ہم پیش کرتے ہیں کہ اس کی بدبختی کیا ہے اور داتا صاحب سے اس کی بغاوت کیا ہے، داتا صاحب سے اس کی غداری کیا ہے۔ باوجود اس کے پھر بھی ان کو ایک لمحے کے لیے یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم داتا صاحب علیہ رحمہ کی مسند پہ ممبر پہ قابض ہیں، جو کہ اہل سنت و جماعت کا ایک ایسا متفقہ بورڈ ہے اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک ایسا سٹیج ہے جہاں سے سنیت کی فکر عام ہونی چاہیے، عقائد اہل سنت کی ترجمانی ہونی چاہیے۔ اگر وہاں پر جو بیٹھے ہوں وہ ہوں ہی رافضیوں کے پالتو، تو پھر وہاں سے سنیت کی ترجمانی کیسے ہوگی؟ جو یہ اس دفعہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے عرص مقدس کا اشتہار شائع کیا گیا ہے، آج ہی وہ میرے پاس پہنچا، میں نے دیکھا تو اس رمضان سے علوی نے اپنے پیج پہ اس کو اپلوڈ کیا، جبکہ اس سے قبل یعنی پہلے جو سال گزرے ہیں ان میں تو کئی دنوں سے پہلے ہی یہ اشتہار آ جاتا تھا، مگر اس سال انہوں نے بالکل قریب جا کر اس لیے اس کو وائرل کیا تاکہ لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوگی، مگر تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے ہم ہر وقت بیدار ہیں، جو بھی اہل سنت و جماعت کے تشخص کو بیچنے کی ناکام کوشش کرے گا ہم اس کا گریبان پکڑیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایک پیج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے اندر یہ رمضان سے علوی لکھتا ہے کہ جی یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ پلیٹ فارم ہے اور اس پہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے خلاف گفتگو نہیں ہوگی۔ تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ جو اہل سنت ہے ہی نہیں، پھر ان کو کس بنیاد پہ بلایا جا رہا ہے؟ یہ تو قید لگائی جا رہی ہے کہ جی اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے بالکل مخالف کوئی گفتگو نہیں ہوگی، تو جو سنی ہے ہی نہیں ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے مطابق گفتگو کریں گے؟ کیا یہ قید نہیں لگائی جا سکتی کہ جس کے عقائد و نظریات کشف المحجوب شریف کی روشنی میں داتا صاحب علیہ رحمہ جیسے نہیں ہے، وہ ہمارے سٹیج پر نہیں آ سکتے، چونکہ یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ بورڈ ہے، متفقہ پلیٹ فارم ہے، متفقہ سٹیج ہے؟ کیا یہ قید نہیں لگائی جا سکتی؟ کشف المحجوب شریف کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہاں جو آنے والے ہیں اگر کشف المحجوب شریف کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ان کے عقائد و نظریات کو پرکھا جائے تو پیچھے تو ٹانگے کی سواریاں نہیں بچتی، اس لیے یہ قید نہیں لگائی گئی۔ اور ایسے پھر یہاں کسی کے خلاف کوئی اشارتاً کنایتاً بھی گفتگو نہیں ہوگی۔ اور میرے تک جو رپورٹ پہنچی ہے، پچھلا جمعہ المبارک گزرا ہے، اسی پہ اس رمضان سے علوی نے گفتگو کی کہ جی داتا صاحب علیہ رحمہ کے پلیٹ فارم کو، سٹیج کو اپنے ذاتی جو اختلافات کی نظر نہ کریں، اپنے اختلافات جو ذاتی اختلافات ہیں ان کو کہیں باہر جا کر حل کریں۔ تو میں اس رمضان سے علوی سے پوچھتا ہوں، کیا اب تمہیں یہ ہوش آئی اور اب تمہاری آنکھ کھلی جب محسن اہل سنت، ترجمان اہل سنت، جس شخص نے، جس مرد قلندر نے سنیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر پہرا دیا ہے، حضور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے خلاف پراپوگنڈا کیا گیا تو اس پراپوگنڈے کا تو سر فہرست حصہ بنا، اور یہاں تک کہ داتا صاحب کا ممبر تو نے عرفان شاہ کو دیا اور اپنی زیر صدارت تو نے اس مرد قلندر، اس محسن اہل سنت کے خلاف زہر اگلوایا اور خود بھی اگلا۔ کیا اس وقت تمہیں یہ یاد نہیں تھا کہ میں ایک ایسے اہل سنت و جماعت کی مسلمہ شخصیت کے خلاف زبان درازی کر رہا ہوں؟ کیا اس وقت تمہیں یاد نہیں تھا کہ کسی کے خلاف اشارتاً کنایتاً نہیں بولنا؟ وہاں تو صراحتاً بولا جا رہا تھا، اور آج جب جوتے پڑنا شروع ہوئے ہیں تو آج کہتے ہیں نہیں جی کسی کے خلاف اشارتاً کنایتاً بات نہیں ہوگی۔ اب وہ وقت چلا گیا ہے، اب سنیت بیدار ہو چکی ہے، اور اب تمہیں بالآخر سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رضی اللہ عنہ کی تعلیمات فکر کے مطابق جو لوگ ہوں گے ان کو بلانا ہوگا، وگرنہ سنیت ان رف زدہ لوگوں کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اور ناظرین کرام، ایک اور چیز بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا ہے کہ اس سال انہوں نے مسجد
سے جو انٹرسٹ ہے وہاں انہوں نے ضروری قرار دیا ہے کہ مسجد میں وہی جا سکتا ہے جس کے پاس آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہوگی اور کرونا کارڈ ہوگا، ادروائز یہ کسی کو مسجد کے اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مسجد کے اندر ظاہر ہے کہ سب کے پاس تو آئی ڈی کارڈ کی کاپیز بھی نہیں ہوں گی اور کرونا کارڈ بھی نہیں ہوگا، تو لہٰذا ہم اندر کسی کو جانے نہیں دیں گے، مسجد کے اندر ہجوم نہیں لگے گا اور اندر ہماری منمانیاں ہوتی رہیں گی۔ جو بھی رفت زدہ لوگ ہم جن کو بلایا ہوگا وہ اپنی مرضی کے عقائد و نظریات بیان کریں گے، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ تو میں اپنی عوامی اہل سنت کو باخبر کر رہا ہوں، اپنے آئی ڈی کارڈز کی فوٹو کاپیز ساتھ لے کے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ کرونا کارڈ بھی اگر نہیں بنا تو بنوا لیں، ساتھ لے کے جائیں اور ان کی خبر رکھیں، بیدار مغز باہوش ہو کر بیٹھیں۔ اور ساتھ ہی بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے رنج اور غم کے ساتھ میں یہ آپ کے سامنے ایک اور بھی خبر رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سال ایک ایسے بدبخت ملعون دجال کذاب شخص کو بھی داتا حضور علیہ رحمہ کی مقدس پاکیزہ درگاہ پر مدعو کیا گیا، جس کے نزدیک سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والے ملعون دجال کذاب مختار سقفی مسلمان ہے معاذ اللہ۔ میری مراد شمس سقفی ہے، اس کو بھی اس رمضان سیالوی نے زور دے کر بلایا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس رمضان سیالوی سے، کیا تو نے ترمذی شریف نہیں پڑھی؟ کیا ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی نے یہ باب قائم نہیں کیا، باب ما جاء فی سقیف کذاب و مبیر؟ کیا ملعون مختار سقفی جھوٹا مدعی نبوت نہیں تھا؟ جس ملعون، جس بدبخت کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے دجال کذاب ہوں گے، ان میں سے محدثین نے لکھا ہے کہ جو ایک دجال کذاب ہوگا، جو جھوٹا مدعی نبوت ہوگا، وہ تو مختار سقفی ملعون ہوگا۔ جس بدبخت کے نزدیک مختار سقفی مسلمان ہے، بخشش کے قابل ہے، اسی شمس سقفی کو دربار عالیہ مقدسہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ اس سالانہ اور اس مقدس کی تقریب میں بلایا گیا۔ یہاں پہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا، آپ کی ختم نبوت کے لحاظ سے جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں، مگر داتا صاحب علیہ رحمہ کے سالانہ عرس مقدس کی تقریب میں ایک ایسے شخص کو بھی مدعو کیا جا رہا ہے جو کہ ختم نبوت کا صرف غدار ہی نہیں بلکہ ختم نبوت کے غدار، جھوٹے مدعی نبوت کا مدعا بھی ہے۔ یہ شمس سقفی، یہ مختار سقفی کو مسلمان سمجھتا ہے، لہذا اس پر نوٹس لیا جائے، اور جتنے بھی پھر وہاں آنے والے بعض امیر علماء کرام ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا آپ کو بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اعلانیہ طور پر احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اس لیے ناظرین کرام یہ نام میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اقبال چشتی ہو، ریاض شاہ ہو، حسین الدین شاہ ہو، یا کہ ملعون شمس سقفی ہو، اس کے علاوہ یہ دیگر منہجی اور دیگر بہت سے نام آپ کو نظر آئیں گے۔ اور پھر میں آخر میں اس مرد قلندر، اس مرد عظیمت، مرد حریت حضور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جو آپ نے افکار سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، آپ انہیں بھی بذریعہ نیٹ سماعت کیجئے، اور آپ نے ایک کتابچہ عقائد گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی شائع کروایا ہے، آپ اسے خریدیے، اسے پڑھیے، اور پھر جس کا نظریہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے نظریے کے مطابق نہیں ہے اس کو پکڑیے اور اس سے پوچھیے کہ تیرا یہاں سٹیج پہ آنے کا مقصد کیا ہے، تجھے کس نے بلایا ہے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو عام کرنے کی اور ان پر قربند رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے، وما توفیقی الا باللہ۔